مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، گڈ فرائیڈے کے بارے میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی، اور ہم نے بات کی تھی 4 کلمات کے بارے میں۔ ہم نے 4 کلمات کے بارے میں سیکھا تھا، اور اس میں سے 3 کلمات تھے جو میں نے کہا تھا کہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ضرور اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی، پہلا پارٹ نہیں دیکھا، وہ 4 کلمات کے بارے میں اگر آپ نے نہیں دیکھا، تو میں آپ سے ضرور کہوں کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اور اس ویڈیو میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ سلیپ کے بارے میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، یسوع مسیح کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے لیے بہت کچھ ہے، اور کلمات کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے بہت اچھا سبق ہے اس ویڈیو میں۔ میں چاہوں گا کہ آپ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں، اور ہماری وہ روحانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، اور بہت ہی زبردست ویڈیو ہے۔ میں ضرور چاہوں گا کہ آپ اس کو دیکھیں۔ خدا آپ کو برکت دے گا۔ 3 کلمات کے بارے میں جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ نیکسٹ ویڈیو میں پارٹ 2 میں ہم ضرور اس کے بارے میں بات کریں گے، تو میں چاہوں گا کہ اس 3 کلمات کے بارے میں ہم سیکھیں۔ تو اگر آپ کے پاس آپ کی بائبل ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو اوپن کریں، اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ اس کو ویڈیو دیکھ کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور 5واں کلمہ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، اور یہ ہمیں ملتا ہے یوحنا کی کتاب میں، یوحنا کی کتاب 19 باب اور اس کی 29 آیت میں۔ 5واں کلمہ جو ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے، لکھا ہے، اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تو کہا، میں پیاسا ہوں۔ کون سی ایسی باتیں تھیں جو پوری ہوئی تھی تو یسوع مسیح نے کہا کہ میں پیاسا ہوں؟ تو بہت ساری پیشن گوئیاں ہمیں پرانے عہد نامے میں ملتی ہیں، جیسا کہ ہمیں یسایہ نبی کی کتاب میں پڑھنے کو ملتی ہیں کہ مسیحا آئے گا، اور مسیحا جو صلیب پر قربان ہوگا وہ کچلا جائے گا، وہ مارا جائے گا، اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، اور بہت ساری ہمیں پیشن گوئیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ میں ان سب میں نہیں جاؤں گا، آپ سبھی ان سے واقف ہیں۔ اور جب وہ باتیں پوری ہو گئیں یسوع مسیح کے بارے میں، تو یسوع مسیح نے کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ اور یہ جو کلمہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں پیاسا ہوں، یہ جب ہم پڑھتے ہیں زبور کی کتاب، اور 69 زبور جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، خدا یسوع مسیح 69 زبور کو کوٹ کر رہے ہیں کہ میں جب پیاسا تھا تو انہوں نے مجھے سرکہ دیا۔ اور یہ جو خدا یسوع مسیح نے جو کلمہ بولا کہ میں پیاسا ہوں، اب اس سے ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ لیکن ہم سبھی جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کی اس ضرورت کو پورا نہ کیا گیا، اور یسوع مسیح کو پانی نہ دیا گیا پینے کے لیے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس کی ضرورت کو پورا نہ کیا گیا۔ تو ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں، اور اس کلمے سے ہمارے لیے سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ تو میں چاہتا ہوں کہ بڑے غور سے سنیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بھی بہت ساری زندگی میں ضروریات ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی میرج نہ ہوتی ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بہت ساری مشکلات ہوں، پریشانیاں ہو سکتا ہے کہ آپ کو جاب نہ ملتی ہو سکتا ہے کہ آپ کی پرسنل کوئی ضروریات ہو جو پوری نہ ہو رہی ہوں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند آپ کی ضروریات کو جانتا ہے، اور وہ وقت پر دینا چاہتا ہے، اور وہ وقت پر دیتا ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے، اور وہ آپ کی ضروریات کو ضرور پورا کرے گا۔ آپ کو خدا یسوع پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، اور باپ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ کلام میں لکھا ہے کہ اگر ہم اس کی مرضی کے مطابق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے۔ اور ہمیں جو ہے بڑے ایمان کے ساتھ خدا یسوع پر ایمان رکھتے ہوئے اپنے ایمان کو کمزور نہیں کرنا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ باپ ہماری ضرورتوں کو جانتا ہے، اور وہ ہماری ضرورتوں کو پورا بھی کرتا ہے، اور وقت پر وہ ہمیں جواب دیتا ہے، کیونکہ ہمارا خداوند زندہ ہے، اور وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ آگے بڑھیں گے اور ہم چھٹے کلمے کے بارے میں بات کریں گے، اور جو چھٹا کلمہ بولا گیا، اور وہ ہمیں کہاں دیکھنے کو ملتا ہے؟ اسی یوحنا کی کتاب میں 19 باب میں 30 آیت میں ہمیں چھٹا کلمہ دیکھنے کو ملتا ہے، جو خدا یسوع مسیح نے صلیب پر کہا تھا۔ لکھا ہے، بس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ تمام ہوا، چھٹا کلمہ جو کہا خدا یسوع مسیح نے کہ تمام ہوا۔ کیا تمام ہوا؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 7 کلمات میں سے یہ جو چھٹا کلمہ ہے، تمام ہوا، یہ بہت ہی سیکھنے والی باتیں ہیں اس میں۔ یہ کیا پورا ہوا؟ تو جو بھی ٹاسک دیا تھا باپ نے یہی خدا یسوع مسیح کو، وہ آپ کی خاطر، میری خاطر، پوری دنیا کی خاطر صلیب پر قربان ہو گیا۔ اس نے میری خاطر
اور آپ کی خاطر کوڑے کھائے، اس کو لعن طعن کیا گیا۔ اور وہ چاہے، میں سمجھتا ہوں، وہ چاہے کوئی ہندو ہے، وہ چاہے کوئی سکھ ہے، وہ چاہے کوئی عیسائی ہے، وہ چاہے کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ چاہے مسلم ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہے، خدا یسوع مسیح نے میری خاطر، آپ کی خاطر، پوری دنیا کی خاطر جو تھا، اب ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر جان دی اور باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ جو بھی باپ نے خدا یسوع مسیح کو کام دیا تھا وہ پورا کیا، وہ پورا کیا۔ اس نے ہماری گناہوں کو، ہماری بدیوں کو اپنے اوپر لے لیا، ہماری خاطر اس نے کوڑے کھائے، ہماری خاطر اس کو لعن طعن کیا گیا، اس کے اوپر تھوکا گیا، اس کو مارا گیا، اور یہاں تک کہ اس کا مذاق بھی بنایا گیا، اور بہت سے لوگوں نے اس کو ٹھٹھوں میں بھی اڑایا خدا یسوع مسیح کو، لیکن اس کے باوجود خدا یسوع مسیح چپ رہا۔ کوئی بات اس کے منہ سے، کلام کہتا ہے کہ نہیں نکلی۔ اس نے سب کچھ برداشت کیا، سب کچھ سہا، کیوں کہ باپ کی مرضی تھی یہ، اور یہ سب کچھ ہونا ہی تھا۔ یہ سارا پلان تھا باپ کا کہ ایک جان قربان ہو اور ساری دنیا کو نجات مل سکے۔ آج مسیح یسوع کے مار کھانے سے آپ نے اور ہم نے اور پوری دنیا نے نجات پائی ہے۔ جو بھی خدا یسوع پر ایمان رکھتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کو پائے گا۔ اور کلام میں لکھا ہے، خدا یسوع مسیح نے کہا کہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے آیا کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتھیروں کے واسطے فدیہ میں دے، بتھیروں کے واسطے فدیہ میں دے۔ اور خدا یسوع مسیح نے آپ کی خاطر، میری خاطر، پوری دنیا کی خاطر صلیب پر قربان ہو گئے، اپنی جان دی تاکہ ہم چنگے ہو جائیں۔ اور ہمیں یہ کرنا چاہیے، اس قربانی کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ کہا تھا کہ ایک وہ مسیحی ہو ہی نہیں سکتا جب تک یہ صلیب کے کلمات کو نہ مانے، صلیب کے پیغام کو نہ مانے، وہ مسیحی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ایک سچے مسیحی ہیں، اگر آپ ایک سچے ایماندار ہیں، خدا یسوع مسیح کے ساتھ چلنے والے ہیں، تو آپ خدا یسوع مسیح کے حکموں کو بھی مانیں گے اور صلیب کے پیغام کو بھی مانیں گے، اور آپ کو خدا یسوع پر ایمان رکھتے ہوئے روز اپنی صلیب کو اٹھانا ہے اور اس کے پیچھے چلنا ہے، کیونکہ وہی راہ، حق اور سچائی ہے، زندگی ہے، الفا اور اومیگا ہے، ابتدا و انتہا ہے، اور وہی اول اور آخر ہے۔ ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے، کیونکہ وہی ہمارا نجات دہندہ ہے، جس نے پوری دنیا کو جیتا، جس نے پوری دنیا پر فتح پائی، گناہوں پر فتح پائی، جس نے، وہ گناہ گار نہ تھا لیکن وہ ہماری خاطر گناہ گار بنا تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم چنگے ہو جائیں۔ اور جب تک ہم اس دنیا کے اوپر ہیں، اور جب تک ہم اس دنیا کے اوپر زندہ ہیں، جب تک ہماری سانسیں ہیں، جب تک ہماری زندگی ہے، جب تک ہمارا جیون ہے، ہماری لائف ہے اس دنیا کے اوپر، ہمیں بھی خدا یسوع مسیح کی طرح اپنی خدمت کو پورا کرنا ہے۔ اس دنیا کے اوپر رہتے ہوئے ایمانداری کے ساتھ، راست بازی کے ساتھ، باپ کے ساتھ ہمیں چلنا ہے اور باپ کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ اور جو بھی خدمت ہے ہمارے لیے، جو بھی خدمت ہے ہمارے پاس، جو بھی توڑا دیا ہے خدا نے ہمیں خدمت کرنے کے لیے، ہمیں اس کو پورا کرنا ہے خدا یسوع مسیح کی طرح، خدا یسوع مسیح کی طرح، کیونکہ جو کوئی مسیح میں ہے وہ ایک نئی مخلوق ہے۔ اپنی اندر سے پرانی چیزوں کو نکالیں اور نئی چیزوں کو ابھریں، روحانیت میں ترقی کریں، جسمانی لیول پر نہیں بلکہ روحانی لیول پر ترقی کریں اور باپ کی مرضی کو پورا کریں۔ اور جب تک آپ اس دنیا کے اوپر ہیں، اس کی مرضی کو پورا کریں، اس کے کام کو تمام کریں، اپنی خدمت کو تمام کریں جو بھی خدا نے آپ کو دی ہے۔ اور آخری اور لاسٹ کلمہ جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، جو خدا یسوع مسیح نے صلیب پر کہا، یہ ہمیں کہاں دیکھنے کو ملے گا؟ آخری کلمہ یہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا لوکا کی کتاب، اس کا 23 باب اور اس کی 46 آیت میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ لکھا ہے، پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ آخری کلمہ جو خدا یسوع مسیح نے صلیب پر کہا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ اس نے دکھ سہنے کے باوجود، اتنی پیڑاؤں کو سہنے کے باوجود بھی خداوند یسوع کی نظریں باپ کی طرف ہیں۔ ساتوں کلمات کو دیکھیں تو کچھ ایسے کلمات ہیں جو خدا یسوع مسیح نے زبور سے کہے تھے۔ آخری کلمہ ہے 7واں کلمہ کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اب اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اس سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں خدا یسوع مسیح سے کہ ہمیں بھی جب ہم کئی مشکلات میں ہوتے ہیں، کئی ہمیں پریشانیوں میں ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے عزیز میں کوئی جو اس دنیا کو چھوڑ گیا ہو،
جو اس دنیا سے چلا گیا ہو، تو ہمارے لیے بھی ایک امید ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح جانتے تھے، خداوند یسوع مسیح جانتے تھے کہ میں نے جو کام کو پورا کیا ہے، جو باپ نے مجھے دیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح یہ بخوبی واقف تھے، یہ جانتے تھے کہ مرنے کے بعد آگے بھی ایک زندگی ہے، آگے بھی ایک نئی زندگی ہے۔ یس، خدا یسوع مسیح کو یہ پتہ تھا، وہ جانتے تھے کہ آگے بھی ایک زندگی ہے، اس لیے انہوں نے اپنی روح جو تھی وہ باپ کے ہاتھوں میں سونپ دی تھی، کیونکہ خدا یسوع مسیح جانتے تھے کہ باپ ہی وہ ہے جو ہمیں دیکھتا ہے، ہمیں سمجھتا ہے، اور ہمارے اندر کی باتوں کو جانتا ہے، ہماری گپت باتوں کو جانتا ہے، ہماری پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، اور خدا یسوع مسیح کو یہ پتہ تھا۔ اسی لیے ہمیں بھی یہ امید رکھنی چاہیے کہ ہم جب بھی پریشانی میں ہوتے ہیں، جب بھی ہم مشکلات میں ہوتے ہیں، کئی طرح کی ہماری زندگی میں پریشانیاں ہوتی ہیں، اسٹرگل ہوتے ہیں، اور بہت ساری ایسی پوشیدہ باتیں ہوتی ہیں، پوشیدہ گناہ ہمارے اندر ہوتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہمیں ان سب سے نکل کر ہمیں اپنا سب کچھ جو ہے وہ خود باپ کے ہاتھوں میں دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر بہت سارے ایسے ٹائم سے گزر رہے ہوں جو آپ کے لیے مشکلات اور پریشانی کا ہو، آپ کے اوپر ایسا ٹائم گزر رہا ہو، آپ ایسی مصیبت سے گزر رہے ہوں جس میں سے آپ بہت پریشان ہوں، کوئی امید نظر نہ آ رہی ہو، حالات جیسے بھی ہوں، آپ چاہے بالکل گر چکے ہیں، کوئی آپ کی بات کو نہیں سن رہا، کوئی آپ کی باتوں کو نہیں جان رہا، لوگ آپ کے اوپر تانے لگا رہے ہیں، لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، لوگ آپ کو باتیں کر رہے ہیں، آپ کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں، تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی نظریں باپ کی طرف لگائیں، اپنا آپ جو ہے وہ باپ کو سونپیں، اور باپ کو اپنا کام کرنے دیں۔ جب آپ اپنے آپ کو باپ کے ہاتھوں میں دیں گے، باپ کی مرضی کو پورا کریں گے، اپنا بھروسہ، اپنا ایمان جو ہے وہ آسمانی باپ کی طرف رکھیں گے، تو وہ ضرور آپ کی دعا کو سنے گا اور وقت پر اس کا جواب دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے آس پاس کے قریب یا ہماری قریبی رشتہ دار، ہمارا کوئی عزیز اس دنیا کو چھوڑ گیا ہو، تو ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ آگے بھی ایک زندگی ہے۔ یس، آگے بھی ایک زندگی ہے جو ہمیں یہ امید دیتی ہے۔ یہ جو آخری کلمات ہیں یسوع مسیح کے بارے میں، یہ ہمیں امید دیتا ہے، یہ الفاظ ہمیں امید دیتے ہیں کہ آگے بھی ایک زندگی ہے، چاہے ہم مر جائیں، چاہے ہم اس دنیا سے چلے جائیں، لیکن ہمارا ایمان اگر خدا یسوع مسیح پر ہے تو ہمارے لیے ایک امید ہے، ہمارے لیے ایک امید ہے کہ نئی زندگی کی، ہمارے لیے ایک امید ہے نئی زندگی کی۔ اور جب ہم پولس رسول کی طرف دیکھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ جینا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے نفع ہے۔ ہم جب مرتے ہیں تو ہمیں جو فخر ہونا چاہیے کہ ہم مسیح کے فالوور ہیں، ہم مسیح کو مانتے ہیں، اور ہمارے لیے ایک آگے نئی زندگی ہے، ہمارے لیے آگے ایک نئی امید ہے۔ اگر آپ کا ایمان ہے یہ کہ خدا یسوع پر، اگر آپ کا خدا یسوع پر ایمان ہے، اگر آپ کو یہ امید ہے کہ آپ کو یہ امید ہے کہ ہمیں ایک نئی زندگی ملے گی، تو پریز لارڈ، ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے، ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے۔ صلیبی کلمات جو تھے یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، ہمیں ہر وقت اپنی زندگی میں اسے یاد رکھنا چاہیے، اور کبھی بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے ان کلمات کو، ہماری زندگی کے لیے یہ بہت ضروری ہیں۔ یس، ایک مسیحی ہونے کے ناطے میں پھر سے آپ سے کہوں گا کہ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہماری زندگی کے لیے، اسپریچول لائف کے لیے۔ اگر آپ نے ان کلمات سے کچھ سیکھا ہے تو میں چاہوں گا کہ اس کو اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اس کو اپنے تک محدود مت رکھیں، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی سیکھیں اور دوسرے بھی برکت کو پائیں۔ میرا یہ ایمان ہے کہ ضرور خداوند آپ کو برکت دے گا اگر آپ اس کو سمجھیں گے اور اس پر خاص طور پر اگر عمل کریں گے، تو ان کلمات پر، صلیبی کے پیغام پر، تو میں چاہوں گا خداوند آپ کو ضرور برکت دے گا۔ میرا ایمان ہے کہ خداوند آپ کو ضرور برکت دے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ گاڈ بلیس یو۔